السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ یہ کہاوت تو شاید ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں غور بھی کرنا چاہیے کہ تاریخ خود کو کیسے دہراتی ہے۔ ظاہر بات ہے، جب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں حال سے ماضی کی طرف جانا پڑتا ہے، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں تاریخ کیا تھی اور آج وہ کیسے دہرائی جا رہی ہے۔ اب کسی پہلو میں بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ آج میں اپنے پروگرام میں بات کروں گا، اور صرف آپ ناظرین، پاکستانی قوم اور احباب وصال اردو، آپ کو صرف ایک فکر دینے کی کوشش کروں گا کہ تاریخ خود کو کیسے دہراتی ہے، اور پورے دلائل اور شواہد کے ساتھ میں بات کروں گا کہ کیسے تاریخ خود کو دہراتی ہے اور تاریخ کیا تھی اور آج اسے کیسے دہرایا جا رہا ہے۔ ناظرین، شاید آپ کو تاریخ سے شغف ہو تو ذرا چلتے ہیں آج سے ایک صدی قبل کی طرف، بلکہ نصف صدی قبل کی طرف۔ 1980 کی بات ہے کہ جب شام کے شہر ہما میں اس وقت انقلاب کی صدا بلند ہوئی، جب حافظ الاسد، جو کہ شام کے حالیہ صدر بشار الاسد کا والد تھا، حافظ الاسد کی دوغلی پالیسی جب مسلمانان شام پہ عیاں ہوئی تو مسلمانان شام اس ظالم ڈکٹیٹر کے مظالم برداشت کرتے کرتے بالآخر بپھر گئے اور انہوں نے ایک انقلاب کی صدا بلند کی۔ دوغلی پالیسی حافظ الاسد کی یہ تھی کہ یہ غدار شخص بظاہر مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگاتا رہا، لیکن در پردہ یہ اسرائیل کا مکمل حمایت یافتہ تھا۔ اور اگر یہاں پہ آپ غور کریں تو یہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تاریخ خود کو کیسے دہراتی ہے۔ اسی حافظ الاسد کی تاریخ آج ایران دہرا رہا ہے، جو بظاہر مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے تو لگاتا ہے، لیکن در پردہ وہ مکمل امریکہ سے بھی حمایت یافتہ ہے اور اسرائیل کا بھی حمایت یافتہ ہے اور اسرائیل سے بھی حمایت یافتہ ہے۔ ناظرین، ہما شہر میں جو انقلاب کی صدا بلند ہوئی، اس کا نتیجہ اگرچہ مسلمانان بیدار تو ہو گئے، لیکن نتیجہ یوں نکلا کہ بہت سارے مسلمان جان سے گئے، اور اس ظالم حافظ الاسد نے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا۔ سرزمین شام کے اس خوبصورت شہر جو بڑے بڑے ہما، حلب اور دیگر جو بڑے بڑے شہر تھے، ان کے اوپر ٹینک چڑھا دیے۔ لیکن یہاں پہ ایک تاریخی نقطہ ہے کہ اس انقلابی صدا سے قبل، ایک سال قبل 1979 میں ایران میں نام نہاد انقلاب برپا ہوا تھا۔ 1979 میں جب ایران میں خمینی انقلاب آیا، اس کے ایک سال بعد 1980 میں ہما شہر میں یہ انقلاب کی صدا بلند ہوئی، اور اسی ایک سال بعد ایران اور عراق ایک دوسرے کے ساتھ ایک لمبی جنگ میں الجھ گئے۔ اس جنگ کی تاریخ شاید آپ ناظرین جانتے ہوں۔ جب ایران اور عراق آپس میں جنگ میں الجھ گئے تو عرب دنیا کا واحد ملک شام، ایسا تھا جس نے کھل کر ایران کا ساتھ دیا۔
یہ ہے وہ تاریخی نقطہ۔ ایسا کیوں تھا؟ حالانکہ شام پر بھی باس پارٹی کی حکومت تھی اور عراق پر بھی باس پارٹی کی حکومت تھی صدام حسین کی قیادت میں۔ پارٹی ایک، ان کا منشور عرب نیشنلزم، ان کا منشور ایک، پارٹی ایک، عراق اور شام کی سرحد ایک، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود بھی نہ شام نے، حافظ الاسد نے دوستی کا پاس رکھا، نہ سرحد کا لحاظ رکھا، اور نہ ہی اپنے منشور اور پارٹی کا لحاظ رکھا، بلکہ اپنی وہ پرانی تاریخ کو دہرا کر اس نے ایران کا ساتھ دیا۔ جی ناظرین، یہ تھی تاریخ۔ لیکن آج جو ہم بات کرتے ہیں وہ اسی تاریخ کے ایک نقطے کو لے کر آج ہم آتے ہیں آج کے زمانے میں، حال میں۔ جب شام نے کسی چیز کا پاس اللحاظ رکھتے بغیر ایران کا ساتھ دیا تو اس کا مطلب تھا کہ نہ یہ جو قوم ہے یہ دوستی کا لحاظ رکھتی ہے، نہ قانون کا لحاظ رکھتی ہے، نہ آئین کا لحاظ رکھتی ہے، بلکہ یہ اپنے اس نظریے کا لحاظ رکھتی ہے، چاہے وہ سرحد پار ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ آج مملکت خداداد پاکستان میں یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، لیکن یہ تاریخ جو دہرائی جا رہی ہے یہ اس سے بھیانک ہوگی۔ کیوں؟ شام، ایران نے عراق کو تہہ تیغ کیا، شام کو تباہ و برباد کیا، لیبیا میں اس نے مداخلت کر کے لیبیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، ابھی وہ یمن میں اپنی مداخلت جاری کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان ممالک میں سوائے عراق کے کسی کے ساتھ بھی ایران کی سرحد نہیں ملتی، لیکن پھر بھی ایران نے وہاں پہ کیا کچھ کیا۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے۔ تاریخ تو ویسے بھی اس نے دہرا دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بارہا ہمارے پاکستان سے ایسے ایجنٹوں کو پکڑا گیا ہے جو کھاتے تو پاکستان کے ہیں لیکن کسی اور کے یعنی ایران کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں، جو رہتے تو پاکستان میں ہیں لیکن گاتے ایران کا ہیں، جو بظاہر تو ہیں پاکستانی لیکن اندرونی خانہ وہ ایرانی انقلاب اور خمینی انقلاب کو پاکستان میں برپا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے کئی شواہد آپ ناظرین نے میڈیا کی وساطت سے دیکھے ہوں گے، وصال اردو کی وساطت سے بہت سارے ہم نے ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہم نے بے نقاب کی ہے کہ کیسے کیسے ٹھکانے تھے اور کیسا کیسا ایرانی ساخت اسلحہ پکڑا گیا پاکستان میں۔ اور یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، سر عام چوک چوراہے میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہم حزب اللہ پاکستان کو یہاں پہ فعال کریں گے، ہم ایرانی انقلاب کو یہاں پہ برپا کریں گے، ہم خمینی فکر کو، خمینی نظریے کو پورے دنیا کے اوپر اس کو پھیلائیں گے، اور اس کے لیے وہ عمل بھی کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن تاریخ خود کو دہرائے گی اور دہرا رہی ہے۔ ناظرین، دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عرب کی دنیا ہمارے سامنے ہے۔ حافظ الاسد اور بشار الاسد سے قبل شام کا شہر بھی اور مملکت شام بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک ثقافتی اور ایک بہت بڑا شاندار شہر اور ملک تھا، لیکن آج وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ عراق کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، لیبیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، یمن کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اب اگر کسی کی عقل کام کرے اور اس کی دانش کام کرے تو وہ ضرور بضرور ان حالات اور ان واقعات سے عبرت پکڑے گا۔ وہی ممالک جن کو تباہ و برباد کیا گیا، میرا ایک سیدھا سادہ سوال ہے، کیا ایسا ممکن ہے دنیا میں کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی ملک ہو، چاہے سپر پاور کیوں نہ ہو،
اس کو یہ حق نہیں ہے، نہ اخلاقی حق ہے، نہ انسانی حق ہے، نہ قانونی حق ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے یا بغیر کسی واسطے کے آ کے دوسرے ملک میں مداخلت کرے۔ امریکہ ہے، پاکستان اس کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، لیکن امریکہ کی بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کے پاکستان کے اوپر میزائل پھینکے جب تک وہ وہاں پہ پاکستان میں اپنے ہم خیال لوگوں کو پیدا نہ کرے۔ یہ ایک دنیا کا ایک قانون ہے، اور جب بھی آپ کوئی بھی مملکت دوسری مملکت میں مداخلت کرتی ہے تو براہ راست نہیں، بلکہ اس مملکت میں اپنے خیرخواہوں کو، اپنے ایجنٹوں کو تیار کر کے وہاں اپنے لیے ماحول سازگار کر کے تب جا کر وہ اس میں کارروائی کرتی ہے۔ ہماری مملکت میں اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو ایران براہ راست آ کے ہم پہ بم نہیں پھینک رہا، انڈیا نہیں پھینک رہا، بلکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے کارندے بنائے ہوئے ہیں، اور یہی کارندے جب شام اور عراق اور لیبیا میں بنے تو آہستہ آہستہ، اور جب وہ لوگ خاموش رہے تو ان ممالک کی صورتحال بڑے شاندار شہروں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے پاکستان میں۔ ناظرین، اگر ہم یہ بات سمجھ سکیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے تاریخ کا یہ لمحہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہ میرے ساتھ فون کال پہ میرے معزز مہمان پاکستان تحریک انصاف کے علماء مشائخ ونگ کے رہنما اسلام آباد سے جناب قاسمی صاحب فون کال پہ ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاسمی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں سر، آپ نے شرکت کی۔ سر، ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستانی صورتحال ہے، اس کو ہم تھوڑا سا قیاس کرتے ہیں جو دوسرے ممالک ہیں، جو عرب دنیا کے ممالک ہمارے سامنے ہیں۔ قاسمی صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال ہے، آپ سیاست میں بھی ہیں، آپ کے پاس بصیرت بھی ہے، علم بھی ہے، اور آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بھی مملکت بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سبب کے آ کے دوسری مملکت میں مداخلت کرے؟ ایسا ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ بہت بہت شکریہ وسائل اردو کا کہ بہت اہم موضوع کی طرف اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ان حالات میں، موجودہ وقت میں جس طرح امت مسلمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، خاص طور پہ ملک ایک نہیں، دو نہیں، کئی ممالک کو تہس نہس کر دیا گیا ہے جی، خاص طور پہ عراق اور شام کو، اور دوسری طرف یمن کا بھی یہی صورتحال، یمن کے بھی یہی صورتحال کی جا رہی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی ملک آ کر دوسرے ملک میں مداخلت۔ قاسمی صاحب، اگر آپ مہربانی ہوگی آپ اس کا مجھے مختصر سا جواب دیں، ہاں نہیں میں، تاکہ پھر میں اپنا سوال آگے کمپلیٹ کر سکوں۔ مداخلت ڈیپ تو نہیں، لیکن اپنے کرندوں کے تھرو مختلف ہیلو بہانوں سے وہاں فسادات کرائے جاتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ اچھا قاسمی صاحب، پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی صورتحال بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ یوں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں براہ راست تو کوئی مملکت مداخلت نہیں کرتی، لیکن کچھ ثبوت، بلکہ کچھ نہیں بہت زیادہ ثبوت ہمارے سامنے آئے ہیں کہ راہ نے پاکستان میں کس طرح سے مداخلت کی، کلبھوشن، عزیر بلوچ کو کیسے استعمال کیا گیا، بابا لاڈلا کیسے استعمال ہوا، مہدی موسوی کیسے استعمال ہوا۔ ظاہر بات ہے یہی جو کارندے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کارندے ہوتے ہیں، یہ جو کارندے بار بار پکڑے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری مملکت کو بھی جس طرح شام اور عراق اور یمن کو تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا، اسی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بات سچ ہے، دھکیلنا چاہتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور یہ آج کی نہیں، بہت عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فورسز آنکھیں کھولی ہوئی ہے اور وہ اس کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ ایسی دہشت گردوں کو، ایسے خبیثوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بہترین، یہ تو ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن فوج سے تو کافی حد تک یعنی قوم بھی مطمئن ہے، مملکت کی جو صورتحال ہے اس پہ کافی انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ لیکن قاسمی صاحب، یہاں پہ جس طرح آپ پی ٹی آئی میں ہیں، دیگر ہماری بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں جو سیاست میں بہت ایکٹیو ہیں،
ان کی طرف سے کوئی ایسے ممالک کے خلاف کوئی واضح پالیسی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی، یا ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی واضح پیغام نہیں ہوتا کہ وہ دو ٹوک الفاظ میں بیان دے دیں کہ بھائی فلاں فلاں مملکت پاکستان میں مداخلت کر رہی ہے، اس سے وہ باز آ جائیں؟ آپ بات بالکل ٹھیک ہے جی کہ اصل سیاسی قوتیں اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر کے ووٹ بینک خراب نہ ہو جائے، کوئی فلانا ناراض نہ ہو جائے، وہ لوگ ناراض نہ ہو جائے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اور حقیقت یہ ہے اس وقت انڈیا اور دوسرا ہماری دوسرا پڑوس ہم پر براہ راست بھی حملے کر رہا ہے اور انڈائریکٹ بھی اپنے کرندوں کے تھرو بھی حملے کروا رہا ہے، اور پاکستان میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت ساری جگہوں پر، ایسی جگہوں پر، عبادت گاہوں پر اور جلسوں پر، جلوسوں پر صرف یہی نہیں بلکہ ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی ہے. جو بھی آواز اٹھاتا ہے ان کے خلاف اس کی ٹارگٹ کلنگ کر دی جاتی ہے. اچھا قاسمی صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے کہا سیاسی اور جو سیاسی لیڈر ہیں یا جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس لیے بات نہیں کرتی کہ ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ایک عام پاکستانی کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ سیاست کی جاتی ہے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ اور جب آپ کا ملک اور آپ کی قوم محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ کی سیاست کس لیے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے مفادات پاکستانی قوم اور پاکستانی ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ غیروں سے وابستہ ہیں. آپ کسی حد تک صحیح بھی کہہ رہے ہیں، کسی حد تک صحیح بھی نہیں کہہ رہے. جی پہلی بات یہ ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری فوج کو جنہوں نے واضح طور پر نام لے کر ان ممالک کا، ان کے اداروں کو، ان کے ایجنسی کو کہا، وارن کیا. دوسری طرف جو سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ ہے وہ ملک کی مفادات، کسی حد تک ملک کی مفاد کی بات بھی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ اپنے مفادات کا بھی خیال رکھتے ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، کہ یہاں آئے دن حملے ہو رہے ہیں اور پہلے سے کم ہوئے ہیں، فوج نے کنٹرول کیا، اداروں نے کنٹرول کیا الحمدللہ، لیکن ہمارے جو لیڈرشپ ہے جس کو واضح پیغام دینا چاہیے فوج کے ساتھ کھڑا ہو کر کہ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ کی طرف دیکھے گا، میلی آنکھ سے دیکھے گا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن یہاں اپنے اپنے مفاد ہیں. ایک طرف مفاد یہ ہے کہ یہاں ایک آبادی ہے کہ ہمارا ووٹ بینک خراب نہ ہو جائے، کہ وہ اس سے ہمارے ناراض نہ ہو جائیں. اگر ہم نے مخالفت کر دی، ہم نے اس کا نام لے دیا اس ملک کا، ان کے دہشت گردی پر ہم نے مذمت کر دی، تو ایک پارٹی کی ایک کے ساتھ وابستگی ہے، دوسری پارٹی کی دوسرے طرف وابستگی بھی ہے، کاروبار بھی ہے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ محب وطنی تو یہ تھی کہ کھل کے جواب دیتے، کھل کے ان کی مخالفت کرتے، ان کا انکار کرتے اور ان کی مذمت کرتے. یہ نہیں کیا جا رہا ہے. بہترین. قاسمی صاحب، اپنے مفادات سے پہلے قوم اور ملک کے مفادات وہ مقدم ہونے چاہیے، جس طرح آپ نے کہا کہ ان لیڈران کو کھل کے بات کرنی چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. ابھی آپ کی طرف آتے ہیں، آپ پی ٹی آئی میں ماشاءاللہ بڑے عہدے پہ ہیں اور آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک کردار ہے وہاں پہ. کیا آپ نے اپنی لیڈرشپ کے سامنے کسی میٹنگ میں یا کسی اجلاس میں یہ بات کی ہے کہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے، جو بھی ہو، جہاں کا بھی ہو، جیسا بھی ہو، جو بھی مملکت کے لیے خطرہ ہو، ہم اس کے خلاف کھل کے بات کریں؟ یہ کافی دفعہ ہو چکا ہے. خاص طور پہ مجھے ایک شوکاز نوٹس دیا گیا جب ایک سعودی عرب کا ایک ملک کے اندر سفارخانہ جلایا گیا. میں نے اس پر احتجاجی مظاہرے میں کھل کر بیان دیا، مذمت کی، تو اس پر مجھے شوکاز کا نوٹس دیا گیا. میں نے واضح کہا کہ میں نے کسی مسلک کا کسی اختلاف نہیں کیا، یہ میرا ایمانی تقاضا تھا. لیکن دوسری طرف پھر میں نے اسی طرح جب پاکستان کے اندر حملے ہوئے ادھر سے، تو میں نے ان کی مذمت کی، تو اس پر میری قیادت کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی، اس کو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا. تو میں نے قائدین سے یہ گزارش کی، خان صاحب سے، قریشی صاحب سے، اسد عمر صاحب سے، کہ ہمیں واضح پالیسی اپنانی چاہیے. لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ایک مسالک کی اور مختلف
मकातब की जंग है। लेकिन मैं और नजर से देखता हूँ, मेरी उलमा विंग में बरेलवी भी है, देवबंदी भी है, अहले तशय्यो भी है जी। उलमा विंग में। मैंने कहा कि मैं तो सब तो चला रहा हूँ, ये फिरका वारियत नहीं है, मसलक की बात नहीं है। एक तरफ इमाम का मसला है, एक तरफ पाकिस्तान का मसला है। बेहतरीन जी। तो मैंने कहा कि हमें खुलकर करना चाहिए, उस पर वो खामोशी इख्तियार करते हैं। अब जाहिर बात है बहुत सारे मफादात होते हैं लीडरशिप के, तो हम तो अब आवाज उठाते हैं और भरपूर तरीके से उठाते हैं। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा कासमी साहब के एक ममलिकत आके पाकिस्तान में मुदाखलत करे, कौम को मारे, कौम के बच्चों को शहीद करे, स्कूलों को उड़ाए, मसाजिद को नुकसान पहुंचाए, मदारिस को नुकसान पहुंचाए, मार्केटों में नुकसान पहुंचाए, सरेआम दहशत गर्दी करे, तो इसको मसलक का रंग देना और फ़िरका वारियत का रंग देना, ये क्या माना रखता है? हालांकि मसलक का तो नहीं, ये तो पाकिस्तान है और बात यह है कि पाकिस्तान हैं, ये तो सारी की सारी पाकिस्तान की बात करती हैं, इसमें तो मसलकियत का कोई उनसर नहीं पाया जाता। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बात कोई भी इख्तिदार के अलावा कोई बात नहीं करता। माजरत के साथ कोई भी पार्टी है, सारे इख्तिदार के लिए बात करते हैं और वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए जिस तरह बात करनी चाहिए उस तरह नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ वो कुव्वतें जो मुल्क दुश्मन हैं, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें, वो हर तरीके से यहाँ फसाद करने की कोशिशों में हैं, मसलक के नाम पर, मकतब के नाम पर, और कभी मुख्तलिफ हीले बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। और हकीकत यह है कि हमारी लीडरशिप वो हक नहीं अदा कर रही जो करना चाहिए वतन अजीज के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्तेहकाम के लिए। और यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है, खास तौर पे सी पैक के मंसूबे के बाद, उससे पहले भी हो रहा था बहुत कुछ, सी पैक के बाद गुलबहार और दूसरी तरफ दिल्ली को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों कि बहादुर की अगर बंदरगाह कामयाब हो गई तो इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह कामयाब होगी, तो उसकी वजह से उन ममालिक का कारोबार भी कमजोर होगा और पाकिस्तान मजबूत होगा। और वो दुश्मन को किसी हालत में भी पाकिस्तान को मजबूत नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप उलमा विंग के ओहदेदार हैं, ज़िम्मेदार हैं और यकीनन आलिम दीन हैं, और पार्टी में भी आपकी एक हैसियत है, मुआशरे में भी आपकी एक हैसियत है। ज़ाहिर बात है मस्जिद मदरसे के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, सियासत में भी आपका एक किरदार है। तो आप पाकिस्तानी कौम को और बिलखुसूस जो अपने पार्टी के कारकुनान हैं उनको इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक तो पाकिस्तान की कौम मुतहद रहे, अपने इर्द गिर्द नजर रखे, किसी भी तरीके से गैर उनको फसाद कराने की, इख्तलाफ उनमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी किस्म का इख्तलाफ न रखें, इत्तेहाद रखें, मोहब्बत रखें वतन के साथ, और उस वतन के जो वतन से मोहब्बत करेगा उसका ही साथ दें। और पाकिस्तान हमें साथ भी देना चाहिए, इसके साथ साथ आलम इस्लाम के भी हमें साथ देना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के वक्ता से भी ये गुजारिश करूंगा कि जहां बुरा देखें वहां आवाज उठाएं, और यही हुक्म शरीयत का, यही हमारे लिए तरीका, यही है मतलब। चलें कासमी साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आपने शिरकत की, थैंक यू जी। नाजरीन, कासमी साहब बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं PTI के, और उलमा मशाइख विंग के सदर भी हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं, और उन्होंने जो हक़ सच बात थी वो कह दी कि सियासी जो पार्टियां हैं उनके अपने मफादात होते हैं। लेकिन सवाल मेरा वही है, आप नाजरीन के जहनों में भी यकीनन सवाल आया होगा कि कैसी सियासी पार्टियां हैं हमारी, कैसे हमारे सियासी रहनुमा हैं जो अपने सियासी मफादात को मुल्की मफादात से मुक़द्दम रखते हैं। बड़ी अजीब और अफसोसनाक सूरत हाल है। सियासत आप कर रहे हैं मुल्क के लिए, सियासत आप कर रहे हैं कौम की खिदमत के जज्बे से, लेकिन जब आपके मुल्क की सरहद महफूज नहीं है, जब आपके मुल्क के मदारिस महफूज नहीं है, जब आपका मुल्क महफूज नहीं है, वहाँ पे लोगों का खून पानी की तरह बह रहा है, तो आप सियासत किस लिए कर रहे हैं?
جب آپ کی قوم وہ مسجد نہیں جا سکتی، وہ سکول نہیں جا سکتی، وہ مارکیٹ نہیں جا سکتی، تو پھر آپ کس قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور وہ قوم کی خدمت کیا ہے؟ ناظرین، قوم بھی ہماری بڑی عجیب ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر، ان سیاسی لیڈروں کی باتوں میں آ کر، جو یقیناً بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور ان چند دنوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ملک کی بات ہو رہی ہے، نہ مملکت کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے، نہ امن کی بات ہو رہی ہے، نہ جغرافیائی اور نہ نظریاتی سرحد کی بات ہو رہی ہے تو صرف ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بات، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بھرمار۔ اس کے علاوہ ہماری سیاست میں نہ اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے، نہ حب الوطنی کی نام کی کوئی چیز ہے، اور نہ اس قوم کے خدمت کے جذبے کی کوئی چیز نام کی کوئی چیز ہے۔ اس لیے اگر ہم اسی پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے کہ فلاں لیڈر آئے گا، مملکت کو یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ لیڈرشپ اور شخصیت پرستی کے، وہ خود نکلے، اپنے اندر شعور بیدار کرے کہ کون اس مملکت کے ساتھ خالص محبت رکھتے ہیں اور کون اس مملکت کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، کون اس کے دوست ہیں اور کون دشمن ہیں اور کون دوست نما دشمن ہیں۔ ان سب میں تمیز کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم اسی طرح غافل رہیں گے، اسی طرح ہم ان کے اوپر سیاسی مفادات کو مقدم رکھیں گے، اپنا ووٹ بیلنس بڑھانے کے لیے اگر ہم ان چیزوں سے نظر پھیریں گے، تو یقیناً تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے، اور ہمارا حشر بھی وہی ہوگا، کیونکہ غیروں نے، دشمن نے، ہمارے پڑوسیوں نے اپنے کارندے اور اپنے ایجنٹ اس قدر متحرک کیے ہیں، اس قدر مضبوط کیے ہیں، اپنی جڑیں اس قدر مملکت میں مضبوط کی ہوئی ہیں کہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی ہمارا وہی حشر ہو سکتا ہے جو عراق، جو شام، جو لیبیا اور جو یمن کا ہوا۔ آپ ناظرین کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں فوج ہے، ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے، ایٹمی طاقت ہے، ہمیں کون کیا کہہ سکتا ہے؟ ناظرین، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عراق کی فوج آپ کے سامنے ہے، لیبیا جیسے ملک، وہاں پہ ایک طاقتور فوج تھی، ان کے پاس ہر طرح کے وسائل تھے، ان کے پاس قوت تھی۔ عراق کی صورتحال، شام کی صورتحال، اور نہ ان کے ساتھ ایران کی سرحد لگتی تھی، لیکن اتنا دور جا کے ایران نے وہاں پہ اپنے کارندے پیدا کیے، اپنے ایجنٹ بنائے، اور جب اس قوم کے، اس ملک کے بسنے والے اسی طرح ہماری طرح خاموش رہے تو پھر ان کا وہی حشر ہوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے قبل اس سے کہ تاریخ خود کو دہرائے، ہمیں تاریخ سے کچھ سبق سیکھنا ہوگا، ورنہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد میرے ساتھ مشرق وسطیٰ پر گہری نظر رکھنے والے ہمارے ایک نوجوان تجزیہ نگار اور صحافی، کالم نگار جناب غلام نبی مدنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور کچھ دیگر مہمانان بھی ہوں گے فون کال پہ، ان کو بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید۔ بریک میں جانے سے قبل میں عرض کر چکا تھا کہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب نوجوان تجزیہ نگار اور کالم نگار جناب غلام نبی مدنی صاحب۔ مدنی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی۔ مدنی صاحب مشرق وسطیٰ پہ ان کا گہرا مطالعہ ہے، لیکن آج مدنی صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں، یا بلکہ جو عرب ممالک میں جو ہوا، لیبیا، عراق، شام، یمن میں بھی جو ہو رہا ہے، یہ آپ یہ بتائیں، اس کی وضاحت کریں، یہ اچانک اس طرح ہوا یا پھر یہاں پہ پہلے ماحول کو ایران اور روس نے سازگار بنایا، پھر آہستہ آہستہ جا کے نوبت یہاں تک پہنچ گئی؟ جی دیکھیں، اصل میں یہ جو کہانی ہے مشرق وسطیٰ جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور جہاں پر آج مختلف جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور
ایک قسم کا فساد اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے بڑے ہوتا جا رہا ہے. جی. یہ ساری صورتحال یہ آج نہیں بنی، بلکہ آپ اسے بہت پیچھے لے جائیں، غالباً اس میں 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. اس وقت سے محنت جاری تھی. اس وقت اصل میں اس کی اس وقت اس سے پہلے اصل میں ہم اگر اس کو پیچھے سے جوڑیں تو یہ تو ایک پیچھے بہت پہلے اس کی کہانی جاتی ہے. تاریخ کو اگر ہم دیکھیں، کیونکہ تاریخ میں تو دراصل یہ پوری یہ جو کہانی ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ میں صرف ایک ہی کردار ہے. وہ کردار اپنے کرندوں کو مختلف طریقے سے آزما رہا ہے اور اپنے ساتھ ملا کے نا کام کر رہا ہے. اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ یہودیوں کا ہے. ان کا جو مرکزی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا پر بالادستی حاصل کریں، دنیا پر ہماری حکومت ہو. تو وہ تاریخی طور پر جو پیچھے کے ان کے اہداف تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر جب لعنت مسلط ہوئی تو وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے اور اسلام کے آنے کے بعد مختلف طرح سازشیں کرتے رہے. تو یہ پھر اس کے بعد جیسے آپ دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی نے کس طرح ان کے ساتھ جنگ کی اور پھر مختلف عیسائیوں کے ہاتھوں مارے گئے. یہ پوری ایک تاریخ ہے پیچھے کی. اصل تو یہ وہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے. لیکن جو جدید دنیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو جدید دنیا کے اندر آج سے غالباً یعنی 19ویں صدی کے آخر میں جو تھیوڈور ہرزل کا نام بڑا مشہور ہے اور جس نے جو عالمی جو بدنام زمانہ صہیونیت جو تنظیم ہے اس کی بھی بنیاد رکھی، اور جسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو آج جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں، جس نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ فلسطین کی ابتدا کرنے والا تھیوڈور ہرزل تھا. اور وہ بنیادی طور پہ ایک صحافی تھا اور یہودی کے گھر پیدا ہوا، یہودی کا بیٹا تھا. تو اس کی یہ خواہش تھی، تو اپنی اس خواہش کے لیے اس نے خلافت عثمانیہ کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے خلیفہ، ان کے پاس 2 دفعہ وہ گیا بھی صحیح، ان سے ملا، ان کو کہا کہ ہم خلافت عثمانیہ پر جتنا قرض ہے دنیا کا وہ ہم اتار دیں گے، لیکن بدلے میں ہمیں فلسطین میں کچھ حصہ جو ہمارا مقدس ہے وہ ہمیں دے دو. تو خیر اس کی وہ کوشش اور اس کی جو فرمائش تھی وہ رد کر دی گئی. لیکن پھر بھی وہ اس نے دنیا بھر کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر اس کے ساتھ اس نے جو ہے نا تنظیم بنائی. پھر برطانیہ نے جس طرح استعماری طاقتیں آئیں وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا. یہ اس کی پوری ایک چال تھی. بہرحال اس کی یہ چال جو ہے پھر 1948 کے بعد جو ہے پوری ہو گئی اور اسرائیل بن گیا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو تھیوڈور ہرزل نے جو ایک بنیاد رکھی تھی اور اس کی جو ایک، جیسے کہ میں نے ابھی پس منظر ذکر کیا کہ وہ خلافت عثمانیہ کے پاس اس بادشاہ کے پاس بھی گیا، تو اس نے اس وقت کے جو ہمیں دستاویزات جو ملتی ہیں، جو ثبوت ملتے ہیں، ان میں یہ بات انہوں نے لکھی تھی. جو اس وقت کے یہودی تھے ان کے ذہنوں میں اور ان کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ ہم نے دنیا پر کس طرح سے فوقیت حاصل کرنی ہے، ہم نے کیسے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور کیسے ہم نے جو اسلامی ملک ہیں یا جس دنیا کے جو دوسرے خطے ہیں ان پر ہم نے کیسے قبضہ کرنا ہے. تو اس کی بنیاد تھیوڈور ہرزل ہی کے زمانے سے رکھی گئی. یہ 19ویں صدی کے آخر کا بندہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اسرائیل کی اس طرح انہوں نے کوشش کر کے بیت المقدس اور فلسطین کے اوپر قبضہ کیا. لیکن ابھی ہم بات ذرا دیگر جو ممالک ہیں ان کی کر رہے ہیں جی، جو بڑے بڑے تاریخی شہر تھے، شاندار عالیشان شہر تھے، حلب کا، حما کا، موصل کا، بڑے شاندار شہر تھے. ان کی جو ابھی حالت ہے یہ اچانک ہو گئی یا؟ میں اسے کہتا ہوں اچانک نہیں ہوئی ہے، اس کا بتدریج یہ ہوئی ہے اور بتدریج مزید بھی ہوگی. تدریجاً یہ سارا کام ہوا ہے یہاں پہ. اچھا یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تدریجاً ہوا ہے، اچانک نہیں ہوا. یہاں پہ جو سب سے بڑا کردار جس سے دنیا واقف ہے اس میں کئی ممالک ہیں. بشار الاسد خود بھی ہے، لیکن خود اس کے پاس کیا ہے، اس کے ساتھ روس اور ایران کی معاونت ہے. لیکن ایران کی جو توسیع پسندانہ ایک سوچ ہے، وہ ایک چودراہٹ کی اس کی سوچ ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے اوپر اپنا ایک کنٹرول قائم رکھے. وہ سوچ لے کہ وہ پاکستان میں بھی بڑے یعنی کوشش کر رہا ہے. اب اگر ہم مشرق وسطی یا عرب کے جو ممالک ہیں، شام، عراق، لیبیا، ان کو لے کے اگر پاکستان کے ساتھ موازنہ کریں، خدا نخواستہ ہماری فوج بھی بڑی ہے، طاقتور فوج ہے، ہماری ایجنسی بھی دنیا میں مانی ہوئی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہم ہیں، ہمارے پاس ہے. لیکن کیا ان چیزوں پہ ہم ناز کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں یا پھر ہمیں محتاط رہنا ہوگا؟ یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری ایک انتہائی مہلک غلطی ہے جس کا ہم شکار ہیں. ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے پاس ہم دنیا کی ساتویں آٹھویں طاقت ہیں، اور ہمیں اس پر بھی جیسے آپ نے کہا فخر ہے کہ ہماری فوج اعلیٰ ہے اور ہمارے پاس سب کچھ جنگی اور ہماری دفاعی قوت بہت مضبوط ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان واقعی دفاعی لحاظ سے اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ اس کو اگر دشمن سمجھتے ہیں یا سمجھ رہے ہیں.
تو پاکستان نے اس کا لوہا بھی منوایا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو فکر ہے, جو ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر یا دیگر لوگوں کے اندر جو سوچ پیدا ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں, ہم اس بات پر بس انحصار کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہماری فوج, ہماری یہ جو ایٹمی طاقت ہے یہ ہمیں بچا لے گی. لیکن المیہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں, باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بہترین فوج بھی ہے, اور ہم دنیا کے ایک بہترین ممالک میں شمار بھی ہوتے ہیں دفاعی لحاظ سے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دھماکے پاکستان میں ہوتے ہیں. افغانستان کے بعد دہشت گردی کے جتنے واقعات ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہے, اور اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ غیر ملکی جو مداخلت ہے وہ بھی پاکستان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور ملکوں میں اگرچہ ہے, لیکن ہم اگر پاکستان کو دیکھیں کہ آپ دیکھیں پاکستان کا اگر کسی اور ملک سے موازنہ کریں, فرض کرو آپ ملیشیا سے موازنہ کر لیں, انڈونیشیا سے موازنہ کر لیں, یا بنگلہ دیش سے موازنہ کر لیں, آپ پاکستانی کا حصہ تھا, لیکن وہاں یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں. انڈیا سے موازنہ کر لیں چلے آپ, تو وہاں حالانکہ ان کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے, ان کی فوج ہم سے بالکل ہماری مقابلے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور طاقت اس کی کیا کہتے ہیں تعداد کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ہمارے ہاں دہشت گردی بھی ہوتی ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہترین قوت ہیں یا بہترین ہمارے پاس دفاعی طاقت ہے, بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو غیر ملکی سازشیں ہیں, جو عزائم ہیں, ہم ان کو سمجھیں, اور ہماری جو دفاعی ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق پلاننگ کریں. اب دیکھیں, اب ہمارے بلوچستان کا مسئلہ ہے. اب بلوچستان پاکستان کی ایک شہ رگ ہے, کیونکہ پاکستان کی جو ساری معدنیات ہے وہاں پر ہے, پاکستان کی گیس وہاں پر ہے, اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا ایک بہت سب سے بڑا صوبہ وہی بلوچستان ہے. لیکن بدقسمتی سے 70 سال گزر گئے, وہاں ایک تو لوگوں کے اندر جو تعلیم تھی وہ نہیں دی گئی, لوگوں کو بنیادی حقوق ان کو نہیں دی گئے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو ہم ان بلوچستان کے ساتھ ملنے والی سرحد ہے اس کی طرف بھی ہم نے توجہ نہیں کی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اب دنیا کا جو سب سے جن لوگوں کا ہدف ہے کہ ملکوں کو تقسیم کرنا ہے, جیسے میں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی طرح کے حالات پیدا کرنا, ان کی سوچ پاکستان کو بھی تقسیم کرنا ہے, پاکستان کے اندر بھی عمل درآمد یعنی کہ دخل اندازی کرنی ہے. وہ ان کا جو دخل اندازی کا جو راستہ ہے وہ بلوچستان ہے. اب بلوچستان کی علیحدگی کی جو باتیں ہیں یہ آج سے نہیں ہو رہی, یہ بہت پہلے سے ہو رہی ہیں, اور اس وقت بلوچستان آخری سٹیج پر کھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں جولائی پچھلے مہینے کے اندر بھارت کے اندر باقاعدہ میٹنگ ہوئی, باقاعدہ جو وہاں کے ان کے جو راہ کے ایجنٹ تھے, ان کے جو ریٹائرڈ افسر تھے, ان کا ایک گروپ بنایا گیا, اس کی شکل میں ایک تنظیم مرتب کی گئی. اس تنظیم کا باقاعدہ اجلاس ہوا. اس اجلاس میں انہوں نے ان کا جو منشور تھا, ان کا جو پلان تھا, انہوں نے یہی ریلیز کیا کہ ہم نے بلوچستان کو تقسیم کرنا ہے. آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں, فیس بک پہ جا کر دیکھ لیں, اگر اس تنظیم کو سرچ کرنا چاہیں تو انہوں نے صرف اور صرف یہ اپنی مہم چلا رہے ہیں کہ کیسے ہم بلوچستان کو تقسیم کریں, اور اس کے لیے جو وہ مختلف طریقے سے ہیلے بہانے کر رہے ہیں, اور ہم پھر بھی خاموش ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھ لیں ایران کو, اور ہمارے صحافتی حلقوں کا المیہ یہ ہے کہ صحافتی حلقے ایک طرف ہمارے ہاں, بلکہ اوور آل سوچ ہماری یہ بن چکی ہے. مدنی صاحب بڑے یعنی آپ صحافتی برادری کی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ سے قبل میں بات کر رہا تھا پی ٹی آئی کے ایک رہنما قاسم قاسمی صاحب سے. جی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیوں سیاسی پارٹیاں ہماری لیڈرشپ کھل کے بات نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ سیاسی مفادات ہوتے ہیں. اب ایک طرف ملکی مفادات ہیں, ایک طرف قومی مفادات ہیں, اور ایک طرف جب ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی اور اپنے سیاسی مفادات کو مقدم رکھیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرف, یعنی ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں مستقبل تو یہی ہے کہ سیاست تو ہوتی ہے ملک کی خدمت کے لیے, قوم کی خدمت کے لیے. جب آپ کا ملک محفوظ نہیں ہے, جب آپ کی قوم محفوظ نہیں ہے تو سیاست کا کیا معنی؟ جی بالکل, یہ حقیقت ہے کہ ہماری جو معصوم عوام ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہے. اب دیکھیں گزشتہ دنوں لاہور میں دھماکہ ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کتنے دھماکے ہیں جو ہمارے ہاں ہر روز ہوتے ہیں, ہر سال کتنے ہمارے دھماکے ہوتے ہیں, کتنے لوگ معصوم مارے جاتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ان دھماکوں کے جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لا کر ان کو نواز شریف کی طرح اس کو سزا دی گئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری اچھا اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں نے کبھی ایسا لائے عمل طے کیا کہ جتنے بھی دھماکے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو وہاں کے جن کے ذمے عوام کی حفاظت ہے، حفاظتی ادارے ہیں، چاہے پولیس ہے چاہے وہ حکومت ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر جو دھماکوں میں ذمہ دار بنتے ہیں، جو جن لوگوں کی وجہ سے دھماکے ہوتے ہیں، جو عوام کو صحیح طرح سے حفاظت نہیں دے سکے، ان کے خلاف کبھی متحد ہو کر کوئی مہم چلائی؟ بالکل نہیں چلائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو سیاسی حلقے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ہاں منشور صرف اپنے مفادات ہیں، ان کا ہدف صرف اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک ابھی تک بدامنی کا شکار ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں؟ آج کے پروگرام میں میں نے وہ شام میں سیریا میں ہمارے ایک دوست ہیں محمود ابو خالد صاحب، ان کو لینا تھا، لیکن ابھی مجھے ان کا میسج آیا کہ وہاں سگنل کا مسئلہ ہے تو وہ شرکت نہ کر سکے. لیکن پروگرام سے قبل میں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ایران نے اپنی لابی کو شام میں متحرک کیا تو اس وقت شامی لوگ جو ہے نا یہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے، اتنے یعنی متحرک نہیں تھے. لیکن جب ایران کو پتہ چلا کہ ابھی اگر میں سیریا کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں تو اندرونی خانہ میری حمایت ہوگی، جب وہ اتنا دلیر ہو گیا، جب اس کو اتنا یقین ہو گیا تو تب اس نے آ کے حملہ کر دیا. ابھی جب ہم پاکستانی قوم، ہمارے سیاستدان تو چلیں، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو لاشوں پہ کھڑے ہو کے اس دن لاہور میں جب دھماکہ ہوا، لاشوں پہ کھڑے ہو کے وہ سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. ان سے تو ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن اگر ہماری پاکستانی قوم، ہمارا میڈیا، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا جو استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ، اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں تب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا نخواستہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو شامی مسلمانوں کا ہوا؟ جی اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو حالات ہیں وہ بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیں، اب ہم لوگ ٹھیک ہے فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، شام میں ظلم ہوتا ہے، ہم لوگ اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو درد مند لوگ ہیں اس پہ فکر مند بھی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان ایک جس طرف دھکیلا جا رہا ہے پاکستان کو، اس کی طرف ہمارے لوگوں کی سوچ نہیں ہے. اس کی طرف ہمارے جو اوپر کا طبقہ ہے ان کی بھی اس طرف بالکل نظر نہیں ہے، اور جو نیچے والا طبقہ ہے ان کے اندر بھی یہ فکر پروان نہیں چڑھائی جا رہی، یا ان کو بھی شعور نہیں دیا جا رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں دو محاذوں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری جو سرحدیں ہیں ان سے ہمیں براہ راست جو ہے وہ ایک قسم کی بدامنی کا ہم شکار ہیں. ٹھیک ہے، جس میں آپ دیکھ لیں افغانستان سے آئے روز ہماری چیک پوسٹوں پر حملے ہوتے ہیں، بلوچستان سے، جی بلوچستان کے راستے سے ایران کے ذریعے، یعنی ایک چین کو چھوڑ کے باقی مشرقی مغربی ساری جو ہماری سرحدیں وہ غیر محفوظ ہیں. تو اس سلسلے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری قوم کو، ہماری عوام کو جو درد مند لوگ ہیں بیدار کریں، جو جن کے پاس لکھنے کی طاقت ہے وہ لکھنے کے ذریعے ان کو جگائیں، جن کے پاس بولنے کی طاقت ہے وہ اس کے ذریعے ان کو جگائیں. لیکن کوئی جگا نہیں رہا. اگر یہی صورتحال رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا نخواستہ کہ ہم لوگ بھی شام کی طرح بن جائیں اور پھر لیبیا کی طرح بن جائیں. آج اگر آپ جائیں لیبیا کا وزٹ کریں یا شام میں جائیں تو وہاں کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم بھی مصلحت کا شکار رہے، ہم بھی خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارے ہاں سب کچھ ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارے پاس وسائل ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، جی لیکن پھر وہی ہوا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. چلیں جی مدنی صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ نے شرکت کی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. بہت سارے ناظرین کی کالیں بھی آئی ہے لیکن معذرت میری اس طرف توجہ نہیں رہی. ناظرین، مصلحت، سیاسی مفادات، ذاتی مفادات، یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں غفلت کا شکار کرتی ہیں، اور جب ہم غفلت کے شکار ہو جائیں تو پھر غفلت کا انجام بھی بھیانک ہوتا ہے. اس لیے باشعور قومیں، باشعور لوگ وہ وقت سے پہلے برا وقت آنے سے قبل ہی وہ سوچتے ہیں کہ ابھی جو سینیریو چل رہا ہے اس کا اختتام کیا ہوگا، ابھی جو حالات چل رہے ہیں یہ 2 سال بعد کس نہج تک پہنچیں گے. یہ چیزیں سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہوتا ہے. اور اگر ہم یہی بات کہیں کہ سیاسی مصلحت ہے، پڑوسی ممالک ہیں، یا ذاتی مفادات ہیں، یا مصلحت کی بات ہم کریں، یا پھر ہم اس کو یہ کہہ کے کہ یار یہ مسالک کی جنگ ہے،
یہ آپس میں جو مذہبی جماعتوں کی جنگ ہے، اگر ہم ان باتوں میں قوم کی فکر کو یعنی الجھا کے رکھیں، قوم کو الجھا کے رکھیں، تو یقین جانیے یہ حالت دن بدن تشویشناک ہوتی جائے گی، اور بالآخر خدا نخواستہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ابھی آپ ناظرین سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ شام میں، لیبیا میں، عراق میں جو ہوا، ان لوگوں کے پاس فوج بھی تھی، ان لوگوں کے پاس وسائل بھی تھے، پیسے بھی تھے، خارجی تعلقات بھی تھے، لیکن جب قوم اندر سے غافل رہی تو پھر کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور وہ بڑے تاریخی شہر وہ کھنڈرات میں بدل گئے۔ اس لیے میں پروگرام کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، اس لیے تاریخ سے سبق سیکھیے، ورنہ ہمارا انجام بھی بہت برا ہوگا، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، اللہ حافظ۔